اس ٹائم کا بلوچستان کیا تھا؟ واٹ آر یور سارٹ آف میموریز؟ بیکاز آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستانی لائک پرابلی 90% لوگوں کو تو شاید ابھی بھی بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ یوں ہی لگتا ہے کہ ایک الگ کوئی دنیا ہے جہاں ہم لوگ انفارچونیٹلی جب کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا نام اس صوبے کا نام آتا ہے. سیڈلی اور برا انسیڈنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کبھی پازیٹیو اس طرح آپ کو نہیں آتی انٹل انلیس سی پیک, اور اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اتنی زیادہ نیگیٹو اسٹوریز ہی میرے خیال سے وہ آتی ہیں. بٹ اس ٹائم کا بلوچستان کس طرح کا تھا؟ لائک ذرا آپ نے اس سائڈ پہ بھی ٹریول کیا ہوگا, پنجاب یا مین, تو لائک واٹ آر یور سارٹ آف میموریز اس ٹائم کی؟ اچھا, میرے چائلڈہڈ کی میموریز جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, بہت صاف ستھرا, ٹھنڈا, اور میری امی کہتی ہے میٹھا بلوچستان. ٹھیک ہے, تو فضا کے اندر بہت ایسے جیسے ہم آہنگی ہوتی ہے, یو آر ناٹ اسکیئرڈ آف اینی بڈی, یو ہیو اے ویری شیئرڈ نیبرہڈ جہاں پہ بلوچ بھی نیبرس ہیں, پشتونس بھی نیبرس ہیں. اینڈ وی نیور کوڈ فگر آؤٹ ان آر چائلڈہڈ کہ دیر از اے سم تھنگ دیٹ از کالڈ ایتھنیسٹی, یا کوئی ریسزم کا مسئلہ ہوگا, یا ہم صرف اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. ہمارے دوست بلوچ تھے, پشتون تھے, ہم اکٹھے کھیلتے تھے. اینڈ دیر واز نو کانسیپٹ کہ اگر عید پہ بلوچی ڈریس میری دوست نیبر جو ہے اس نے بنایا تو میرا بھی بلوچی ڈریس ہے, اور اگر میرے امی پنجاب سے کچھ پنجابی شلوار قمیض لا رہی ہیں تو ان بچوں کو بھی شلوار قمیض دے رہی ہیں. سو اٹ واز اے ویری شیئرڈ کمیونٹی سینس تھی, یو نو, دیر واز نو سینس آف ہیٹریٹ. چیزیں خراب ہوئی ہیں 2005 آنورڈس, جب بگٹی صاحب کا مرڈر کیا گیا ہے. اس کے بعد چیزیں بہت, مطلب کہنا چاہیے کہ بلوچستان کو آگ لگاتی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو میں خوبصورت بچپن کہہ رہی ہوں وہ بہت ڈیولپڈ بلوچستان تھا. وہاں پہ کلو میٹرز تک لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا. اس ٹائم پہ بھی پانی کا مسئلہ, بٹ وہ خوف کی فضا خوف نہیں تھا, بہت سادہ زندگی تھی لوگوں کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رواداری کا تھا. میں آپ کو جتنے بھی اضلاع گنوائے ہیں, جیسے پشین ہے, جیسے قلعہ عبداللہ ہے, اب یہ سارے ڈفرینٹ بیلٹ ہیں, لینڈسکیپ وائز بھی اور کلچر وائز بھی, کہ کہیں پہ بلوچ میجورٹی ہے, کہیں پشتون میجورٹی ہے, لیکن آپ ایز اے پنجابی یو ڈو ناٹ فگر دیٹ ڈفرینس, یا ڈسکریمنیشن, لیٹس سے ڈسکریمنیشن آپ نہیں کر پاتے تھے. پھر اس کے بعد وہ بہت بہت ڈپرائیوڈ رہا ہے. مطلب لوگوں کا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو نصیر آباد, جعفر آباد, جھل مکسی, جٹ پٹ کے علاقے سے جو ورک فورس آتی تھی گرمیوں میں یہاں کام کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لائک 52 تک بھی چلا جاتا ہے. تو وہاں سے جتنے بھی مزارے یا جو مزدور لوگ تھے وہ شہر میں آ کے کوئٹہ میں, کیونکہ کوئٹہ ٹھنڈا ہے, سینٹرل ہے, بزنس ہب ہے, تو وہ کام کرتے تھے. تو وہ جب وہ کام والی فورس آتی تھی وہ بتاتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا میل یہ ہے کہ وہ ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچ کا مسالہ بھون کے ساتھ میں وہ تڑکے والے چاول جو ہیں, دیٹ از دیئر فیسٹ میل. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہمارے چائلڈہڈ میں بڑی ڈراسٹکلی بڑی کوئی ڈیولپ تھیں, بڑے مالس, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ وہ بارڈر ہم شیئر کرتے تھے افغانستان کے ساتھ, اس کی وجہ سے بہت سارا اسمگل آئٹم بلوچستان میں داخل ہوتا تھا, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت چیپ شاپنگ ہوتی تھی بہت اچھی پروڈکٹس کی. تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا تھا کہ لوگ سیزنل شاپنگ کرتے تھے. سندھ سے, پنجاب سے لوگ جاتے تھے, دے وڈ بائی اے لاٹ آف تھنگس, دیٹ واز کنٹریبیوٹنگ ٹو اکانومی آلسو. وہ تمام چیزیں 2005 میں جا کے بالکل اس کی شکل بدل گئی. پھر ہم بٹ گئے, پھر ہم نے سیٹلر ہونے کو گالی سمجھا, ہمیں کہا کیا کہ یہ تو سیٹلر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر پنجابی عورتوں کو گالی دی گئی, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. جب آپ نے کسی پنجابی کو ڈی گریڈ کرنا ہے تو آپ اس کو عورت کی گالی دے رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عورت تو دوپٹے کے ساتھ باہر آ رہی ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں طلحہ جو میں نے خود وٹنس بھی کی ہیں اور ایکسپیرئنس بھی کی ہیں. پھر میرے والد صاحب کیونکہ پولیس یونیفارم میں تھے تو یونیفارم ڈبل ٹارگیٹ پہ تھا. جو زیادہ خبریں آتی تھی وہ آتی تھی کہ جی وہ نائی کی دکان پہ دستی بم کا حملہ ہو گیا, موچی کا جو جگہ ہے ٹھکانہ ہے وہاں پہ دستی بم کا حملہ ہو گیا, ہوٹل ہے چائے کا وہاں دستی بم کا حملہ ہو گیا, پولیس والوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, یونیفارم کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا, چوکیوں کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے, قتل ہو رہے تھے. پھر اس کے ساتھ جب یہ وائلنس شروع ہوا نا, ایتھنک وائلنس, اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے سیکٹیرین وائلنس کی بہت ڈیپ اور بہت بڑی ہسٹری ہے بلوچستان میں. پھر ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی فسادات جو تھے,
اب وہ اور ایتھنک وائلنس دونوں ایک ساتھ شروع ہو گئے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو شیعہ ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا یا آپ کو پنجابی ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا. پھر اس ٹائم آئی تھنک وہ ٹی ٹی پی کا رائز اور پورا بہت زیادہ وہ بھی عروج پہ تھا اس وقت. تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں سے آپ نے وہ منظر دیکھا جب 80 لاشیں رکھ کے ہزارہ کمیونٹی آئی جی آفس کے باہر بیٹھی تھی کمیونٹی, اور انہوں نے کہا کہ ہم دفنائیں گے نہیں. پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جہاں بالکل ینگ پولیس آفیسر صرف اس لیے مار دیے گئے کیونکہ وہ پنجابی ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صبح جائیں گے تو شام کو گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک مافیا کام کرتا ہے کہ جو پرچیاں گھروں میں پھینکتے تھے کہ اگر تم نے کل یہ اپنا گھر فروخت نہیں کیا تو ہم مار دیں گے. تو جائیدادیں اونے پونے لوگوں نے بیچی اور لوگوں نے عافیت سمجھی کہ وہ وہاں سے نکل آئیں. لیکن اس تمام سچویشن سے صرف پنجابی یا سیٹلر متاثر نہیں ہو رہے تھے, وہاں کا لوکل پشتون اور بلوچ بھی متاثر ہو رہا تھا. تبھی آپ نے دیکھا کہ زیادہ مائیگریشن ہوئی اسلام آباد میں, ملتان میں, فیصل آباد میں اور لاہور میں. کراچی تو آف کورس ہمیشہ سے وہ بلوچستان کے قریب تھا, تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہر کسی کا فوکس کراچی زیادہ ہوتا تھا لاہور کی نسبت, کیونکہ کراچی کی فلائٹ بھی وہاں سے 1 گھنٹے کی ہے اور بائی روڈ بھی راستہ تھا. تو پیپل آف بلوچستان ور مور کلوزر ٹو کراچی دین ٹو پنجاب. لیکن پھر وہ ایک شفٹ آیا اور اس شفٹ نے چیزیں بہت خراب کی, اور میرا دل بہت دکھتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مائی فرسٹ لو از بلوچستان. اس کے بہت سارے ریزن ہیں, آف کورس مائی چائلڈہڈ میموریز, مائی ایجوکیشن, مائی کریئر. میرے والد صاحب آئی ایم ویری اٹیچ ٹو مائی ڈیڈ, تو ان کا پورا ایک جرنی ہے وہاں پہ, اور وہ کیسے سیلف میڈ آدمی, کیسے اس نے ان کے لیے تو پردیس تھا بیکاز ہی ہیڈ نو ادر فیملی ممبر, اور وہ روزگار کے لیے وہاں گئے اور ہمیشہ پھر وہیں رہ گئے. تو یہ تمام کافی تکلیف دہ چیزیں ہیں.